یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں زیادہ تر لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں، ایک ایسی سرزمین جو صدیوں سے آزاد چلی آ رہی ہے، جسے کوئی طاقت غلام نہ بنا سکی، جہاں قدیم تہذیب آج بھی سانس لیتی ہے اور جہاں مسکراہٹ صرف چہرے پر نہیں بلکہ فضا میں گھلی ہوتی ہے۔ اسی لیے اسے دنیا لینڈ آف سمائلز کہتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا مسکراہٹوں کے پیچھے چھپی حقیقت بھی اتنی ہی خوبصورت ہے، یا پھر اس جنت کے پردے میں کچھ تلخ سچ بھی چھپے ہوئے ہیں؟ آج ہم بات کر رہے ہیں تھائی لینڈ کی، ایک ایسی کہانی جو صرف سیاحت نہیں بلکہ تاریخ، تہذیب، تضاد اور انسان کی کمزوریوں کا آئینہ ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں واقع یہ ملک بظاہر چھوٹا سا ہے، مگر اپنے اندر صدیوں پر محیط داستانیں سموئے ہوئے ہیں۔ نیلے سمندر، سنہری مندروں، بدھ مت کے عظیم مجسموں، رنگ برنگے بازاروں اور سرسبز جزیروں سے بھرا یہ ملک دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تھائی لینڈ کو اکثر جنت کہا جاتا ہے، لیکن ہر جنت کے کچھ ایسے پہلو بھی ہوتے ہیں جن پر کم بات کی جاتی ہے۔ یہی تضاد اس کہانی کو دلچسپ بناتا ہے۔ تھائی لینڈ کا پرانا نام سیام تھا اور 11 مئی 1949 کو اس کا باضابطہ نام بدل کر تھائی لینڈ رکھا گیا، جس کا مطلب ہے آزاد لوگوں کی سرزمین۔ یہ وہ واحد ملک ہے جو یورپی استعمار کے براہ راست قبضے میں کبھی نہیں آیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں کی ثقافت آج بھی اپنی اصل شکل میں زندہ ہے۔ یہاں بادشاہت کو بے حد احترام حاصل ہے اور شاہی خاندان کی توہین ایک سنگین جرم سمجھی جاتی ہے، یہاں تک کہ کسی کے سر کو بلا اجازت چھونا بھی بدتمیزی اور جرم کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ سر کو مقدس مانا جاتا ہے۔ یہ ملک 4 طرف سے مختلف ریاستوں سے گھرا ہوا ہے۔ شمال اور مغرب میں میانمار، شمال اور مشرق میں لاؤس، جنوب میں ملیشیا اور مشرق میں کمبوڈیا واقع ہے۔ تھائی لینڈ تقریباً 1400 جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں پھوکٹ، کوہ ساموئی اور کوہ فائی فائی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہاں نیا سال 13 اپریل سے شروع ہوتا ہے اور یہ دن پانی کے تہوار میں بدل جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر پانی ڈالتے ہیں، مندروں اور بدھ کے مجسموں کو دھوتے ہیں، جیسے پرانے دکھ دھل کر نئے سال میں داخل ہو رہے ہوں۔ انتظامی طور پر یہ ملک 77 صوبوں پر مشتمل ہے، جن میں ہزاروں شہر، قصبے اور دیہات آباد ہیں۔ بینکاک، چیانگ مائی، پٹایا اور پھوکٹ جیسے شہر نہ صرف سیاحت بلکہ معیشت کا بھی مرکز ہیں۔ تھائی لینڈ کی کل آبادی تقریباً 7 کروڑ سے زائد ہے، جن میں سے زیادہ تر لوگ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، مگر شہروں کی چمک دمک بھی کسی سے کم نہیں۔ آبادی کی اکثریت بدھ مت کی پیروکار ہے اور یہی یہاں کا سرکاری مذہب ہے۔ ہزاروں مندر اور بدھ کے مجسمے اس عقیدے کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان، عیسائی اور ہندو برادریاں بھی یہاں موجود ہیں، جو اس ملک کی مذہبی ہم آہنگی کی مثال ہیں۔ یہی تنوع تھائی لینڈ کو ایک منفرد شناخت دیتا ہے۔ بینکاک، جو ملک کا دارالخلافہ ہے، ایک ایسا شہر ہے جو کبھی نہیں سوتا۔ دریائے چاؤ فرایا کے کنارے آباد یہ شہر جدیدیت اور روایت کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں بلند و بالا عمارتیں بھی ہیں اور قدیم مندر بھی۔ بینکاک کو دنیا کے بہترین اسٹریٹ فوڈ شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں سستا اور لذیذ کھانا ہر گلی میں ملتا ہے۔ نائٹ لائف، شاپنگ مالز، لگژری ہوٹلز اور مساج سینٹرز اس شہر کو عالمی شہرت دیتے ہیں۔ یہاں ایک حساس پہلو بھی ہے جس پر اکثر بات ہوتی ہے۔ تھائی لینڈ میں سیاحت کے ساتھ ساتھ ایک غیر رسمی معیشت بھی پروان چڑھی ہے، جس میں نائٹ لائف اور بالغ تفریح شامل ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہاں مساج سینٹرز اور نائٹ کلبز کی تعداد ہزاروں نے ہے، مگر یہ کہنا کہ پورا معاشرہ اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے ایک سادہ لوہی ہوگی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ معاشی دباؤ، غربت اور عالمی طلب نے اس شعبے کو جنم دیا، جس کے منفی اثرات صحت اور سماجی اقدار پر بھی پڑے۔ ایڈز جیسی بیماریوں کا پھیلاؤ اسی عدم توازن کا نتیجہ ہے، جو آج حکومت کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج ہے۔ پھر بھی تھائی لینڈ دنیا کے سرفراز سیاحتی ممالک میں شامل ہے۔ ہر سال کروڑوں سیاح یہاں آتے ہیں، جو اس کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ 2025 میں تقریباً 3 کروڑ سے زائد افراد نے اس ملک کا رخ کیا۔ معیشت کے لحاظ سے تھائی لینڈ ایشیا کے مضبوط ممالک میں شمار ہوتا ہے اور یہاں کے لوگ متوسط آمدنی کی زندگی گزارتے ہیں۔ مقامی کرنسی تھائی بات ہے، جو خطے کی کئی کرنسیوں سے مضبوط سمجھی جاتی ہے۔ نسلی اعتبار سے یہاں اکثریت تھائی قوم پر مشتمل ہے، مگر چینی، ملائے اور دیگر ایشیائی اقوام بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ غیر ملکی محنت کش، جن میں بھارتی اور پاکستانی شہری بھی شامل ہیں، یہاں روزگار کے مواقع تلاش کرتے ہیں اور کئی تو یہیں کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ قدرتی حسن کی بات کی جائے تو پھوکٹ کے نیلے پانی، کوہ ساموئی کے سبز پہاڑ، آبشاریں، جھیلیں اور قومی پارک دل موہ لیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے قدرت نے دل کھول کر اس سرزمین کو نوازا ہے۔ تھائی لوگ عام طور پر خوش اخلاق، ملنسار اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔
خاندانی نظام مضبوط ہے، بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے اور عورتیں زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی نظر آتی ہیں۔ تعلیم، صحت اور ٹریفک کے نظام میں بھی خاصی بہتری دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہاں سڑکیں صاف ستھری ہیں، قوانین پر عمل کیا جاتا ہے اور بائیں جانب ڈرائیونگ کی جاتی ہے۔ گاڑیوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، جو اس ملک کی معاشی سرگرمی کا ثبوت ہے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تھائی لینڈ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صرف خوبصورتی کافی نہیں ہوتی۔ جب سیاحت، معیشت اور انسانی اقدار کے درمیان توازن بگڑ جائے تو مسائل جنم لیتے ہیں۔ یہ ملک ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ آزادی صرف غلامی سے نجات کا نام نہیں، بلکہ ذمہ داری اور شعور کا تقاضا بھی ہے۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف چمکتی ہوئی تصویروں کے پیچھے بھاگتے ہیں یا حقیقت کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ شاید اصل جنت وہی ہوتی ہے جہاں خوبصورتی کے ساتھ شعور بھی ہو، اور یہی سوچ ہمیں تھائی لینڈ کی کہانی سے سیکھنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی، دلچسپ اور سوچنے پر مجبور کرنے والی لگی ہو تو اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ایسی ہی حقیقت پر مبنی گہرے اور منفرد موضوعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہاں ہم صرف کہانیاں نہیں سناتے بلکہ حقیقت کو آواز دیتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔